علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطرہ لدعوة ما ترد، رواہ ابن ماجہ فی سننہ فی ابواب ما جاء فی الصیام۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ 9 رمضان مکمل ہو گئے، یعنی ہم لوگوں نے 9 روزے مکمل کر لیے، اور ابھی جو تراویح ہم لوگوں نے پڑھی ہے یہ 10 رمضان ہے، یعنی 10 تراویح ہم لوگوں کی آج مکمل ہو گئی۔ سامعین کرام، اگر 10 دن کا ہم لوگ تجزیہ کریں گے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 10 دن میں ہم لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کرتے ہوئے ہر عبادتوں کو اپنے وقت پر انجام دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں پر آ کر کے اکثر لوگ سست پڑ جاتے ہیں اور عبادتوں سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں، ایک معمولی زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بہت دنوں تک رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے، رمضان المبارک یہ جو مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے وقتوں میں سے ایک وقت ہے جو اپنے رفتار کے ساتھ برابر نکلتا جائے گا، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ رکنے والا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا جو مہینہ گزر گیا ہے، مہینے کا جو حصہ گزر چکا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پہلے محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا ہے، اور یہاں سے پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے، کیونکہ یہ 10 دن جس طرح سے گزرا ہے آنے والا 10 دن بھی اسی طرح سے گزر جائے گا، اور اس کے بعد جو بقیہ رمضان ہے وہ بھی اسی طرح سے گزر جائے گا، اور پھر وہی عام دن ہوں گے جس میں ہم لوگ عام زندگی گزارتے ہیں۔ سامعین کرام، اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں اب تک کے درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہوں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب دعائیں کریں، گر گڑا کر کے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے خیر و بھلائی مانگے، اپنے بال بچوں کے لیے خیر و بھلائی مانگے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت کو سمجھے، اور اس میں جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں ان عبادتوں کی اہمیت کو سمجھے۔ سامعین کرام، انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے دعا۔ دعا کا کثرت سے اہتمام کیجیے، کیونکہ رمضان المبارک اور اس میں ایک مسلمان کا روزہ دار ہونا یہ اس کی دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس میں بھی افطاری کے وقت دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، سنن ابن ماجہ ابواب ما جاء فی الصیام، باب فی الصیام لا ترد دعوتہ، حدیث نمبر 1753 1753 نمبر کی سنن ابن ماجہ کی روایت۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے، لہذا افطاری کے وقت خاص طور سے دعا کا اہتمام کریں۔ افطاری کرنے سے پہلے ہم میں کا ہر آدمی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنے لیے خیر و بھلائی مانگے، اور سب سے بڑی بات جو مانگنے کی ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں بھی جیسے ہم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، ویسے ہی اطاعت و فرما برداری کی توفیق آنے والے 11 مہینوں میں بھی ملے، اس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر مانگتے رہیں، خاص طور سے افطاری کے وقت۔ دیکھیے، اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر ابن ابی ملیکہ تابعی کی ایک روایت کو پیش کیا۔ ابن ابی ملیکہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو افطاری کے وقت اس طرح سے دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ کیسے وہ دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی
ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وہ کہتے تھے دعا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سوال کرتا ہوں جس رحمت نے ہر چیز کو گھیر کر کے رکھا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے خاص طور سے پورے رمضان میں کرنا چاہیے اور خاص طور سے افطاری کے وقت کرنا چاہیے۔ ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور آمین آمین کہتے جا رہے تھے۔ پوچھا صحابہ کرام نے کہ کیوں آمین کہہ رہے تھے؟ تو کہا کہ وجہ بتلائی، اس میں سے ایک وجہ یہ بتلائی کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کروا پائے، جہنم سے اپنے آپ کو نجات نہ دلوا پائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آمین کس نے کہا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہو اور خاص طور سے افطاری کے وقت۔ حالانکہ روزے کی حالت میں جو دعا ہوتی ہے وہ بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، جیسا کہ دیکھیے ایک حدیث ہے جامع ترمذی ابواب الدعوات باب فی العفو والعافیہ، حدیث نمبر 3598 نمبر کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے کیا مطلب؟ کبھی بھی اس کو ناقابل قبول نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو قبول کرتا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے انصاف کرنے والا امیر، انصاف کرنے والا امیر، اس کی دعا کو کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ انصاف کرنے والا جو امام ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ دوسرا، روزہ دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، فجر کی اذان کے بعد سے لے کر کے افطار تک روزے دار جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے تیسرا، جو مظلوم آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور اس نے بد دعا کر دیا تو اللہ اس کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعاؤں کو آسمان سے بھی اوپر اٹھائے گا، بادلوں کے اوپر اٹھائے گا، اور ان دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اے دعا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی صحیح، لیکن تم کو ضرور قبول کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے، اور خاص طور سے افطاری سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھک جائیے، 2 منٹ ہی صحیح، 4 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیے، نیکیوں کی طرف قدم کو بڑھنے کے لیے دعا مانگیے۔ باقی 11 مہینوں میں اللہ ہم تیرے فرما بردار بن کر کے رہیں، اس کی دعا مانگیے، اپنے بال بچوں کی خیر و بھلائی کے لیے دعا مانگیے، اپنے کاروبار کی خیر و بھلائی کے لیے دعا مانگیے، اپنی زندگی میں عافیت کی دعا مانگیے، اس طرح سے دعا مانگتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔